اتنا اونچا مرتبہ رکھنے کے باوجود جب رب کے حضور سر بسجود ہوتے ہیں، نہ اپنی نیکیوں کو سامنے رکھتے ہیں، نہ اپنا درس، نہ اپنی تعلیم، نہ اپنی ولایت، بلکہ رب کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہگار بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ خود عالم پڑھے ہوئے تھے اور پڑھاتے بھی تھے، خود بھی عالم تھے اور پڑھانے کا ملکہ جانتے تھے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ پڑھانا شروع کرتے، زور کی نماز تک صرف نحو، فقہ، اصول، علم حدیث پڑھاتے، زور کے بعد قرآن شریف پڑھایا کرتے۔ معلوم ہوتا ہے قرآن شریف پڑھانے سے بندے کی عزت گھٹتی نہیں، بڑھتی ہے۔ 2 فٹ بندے کو جگہ لب جائے نا، 1 فٹ کی بندے کی ٹور بن جائے تو بندہ قرآن پڑھانے کو بے عزتی محسوس کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہے مسئلہ۔ بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں جو قرآن پڑھانے یا قاری کہنا اپنے لیے پسند بھی نہیں کرتے، اور قرآن شریف کہتے ہیں اب ہم بڑے ہو گئے، ہم تو بڑی کتابیں پڑھائیں گے۔ غوث پاک سے بڑا ولی اس زمانے میں ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، پر وہ بھی زور سے عصر تک قرآن شریف پڑھاتے، تجوید پڑھاتے حضرت غوث اعظم۔ پھر آپ کا عمل کیا ہے؟ 40 سال حضرت غوث پاک فرماتے ہیں میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ 40 دیہڑے نہیں، 40 مہینے بھی نہیں، 40 سال۔ اب سوچو کہ وہ سوتے کہاں ہوں گے، لیٹتے کب ہوں گے، آرام کب کرتے ہوں گے۔ 40 سال حضرت غوث پاک رات جاگتے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے، اور پھر خود فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال ہر رات ایک قرآن شریف پڑھا ہے۔ عشاء کے بعد الحمد سے شروع کرتے، فجر کی اذان ہوتی تو ادھر بناس تک پہنچ گئے ہوتے۔ حضرت غوث پاک نماز کے پابند تھے، بے پناہ سخی تھے، اور خود صاحب تجارت تھے، تجارت بھی کرتے تھے۔ بہت بڑا مال آپ کے پاس آتا تھا، جتنا مال آتا تھا غوث پاک جمع نہیں کرتے، اللہ کے بندوں میں تقسیم فرما دیا کرتے۔ آج ولایت کے نام پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اور ہم بھی پہچانے بغیر ہی ہر ایک کو ولی اللہ مان لیتے ہیں۔ اے سنگلا والی سرکار، اے جی کبوتر والی تے کتے والی تے فلانی سرکار، یہ نام ہمیں مٹانے ہوں گے۔ نام وہ رکھا جائے جس میں اسلام کی عزت بلند ہو، وہ نام رکھنے چاہیے۔ اور اہل اللہ، اور آج اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کسی کو پہچاننے کے لیے پہلے اس کا عمل دیکھا جائے، عمل ہے کہ نہیں، عمل کے بعد پھر اس کے پاس علم دیکھا جائے، علم کے بعد پھر عقیدہ دیکھا جائے، عقیدے کے بعد پھر سلسلہ دیکھا جائے۔ یہ 4 چیزیں ہوں گی تو پیر بنے گا، اگر عمل ہی نہیں تو پھر بھی پیر نہیں بن سکتا۔ نہیں جی انہاں دے بزرگ بڑے بڑے ولی اللہ ہوئے، میں نے کہا بزرگ ہوئے ہیں یہ تو نہیں نا، بزرگ تو بزرگ تھے۔ آج کئی جگہ پہ یہی بیماری ہے کہ بزرگ تو ولی اللہ تھے، اولاد خود بخود ولی اللہ بن بیٹھی بغیر پڑھے۔ انہوں نے کہا بزرگ بڑے ولی اللہ تھے، یہ ان کی اولاد ہے، یہ بھی سائیں ہوندے نے۔ میں نے کہا کوئی سائیں نہیں ہوتا، سائیں وہ ہوتا ہے جس کو اللہ رسول سائیں بنائے۔ سائیں بمانا مالک ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ فیض آ جاندہ ہے۔ میں نے کہا غوث پاک نو فیض کیوں نہیں آیا؟ آپ کے والدین بہترین ولی اللہ تھے، صاحب علم تھے، پر غوث پاک نے 25 سال پڑھے آئے تو قیامت تک کے لیے بتا دیا ہے کہ فیض تب آتا ہے جب بندہ خود کوشش کرے، جب بندہ کوشش کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز آتی ہے، وضو نماز کے مسائل سمجھ آتے ہیں، اور بے علم نہ تواند خدا را شناس، کہ بے علم تو رب کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ رب کی معرفت تب ملتی ہے جب بندے کے پاس علم آتا ہے، اور علم بھی علم نافع ہو۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں میرے پاس بھی علم فضل والا تھا، میں عبادت کر رہا ہوں، شیطان آ گیا اور مجھے ورغلانے لگا، کہتا ہے اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، تیری عبادت منظور،
اور جو کچھ تو نے کیا سب قبول. آج کے بعد تیرے لیے سب چھٹیاں ہیں، حلال حرام کے مسائل تیرے لیے کوئی پابندی نہیں رہی. تو حلال کا مسئلہ بھی تیرے لیے حلال اور حرام کا بھی تیرے لیے حلال کر دیا گیا ہے. اب تمہارے لیے وہ چیزیں جائز ہیں جو عام لوگوں کے لیے حرام ہے. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں میں اس فضل والے علم کی روشنی میں اپنے پر غور کرنے لگا کہ یہ مسئلہ کائنات میں کسی کے لیے بھی نہیں، صرف حضور جان عالم کو یہ اختیار ہے، وہ جس کے لیے چاہے حلال کریں یا حرام کریں. آپ کے سوا تو کوئی بندہ نہیں جو شریعت میں حلال کو حرام کرے یا حرام کو حلال کرے. یہ کیسی بات ہو رہی ہے؟ فرماتا ہے شیطان دسنا ہے، یہ کوئی شیطانی وسوسہ ہو سکتا ہے. فرماتے ہیں جو اللہ نے ازل کے دن مجھے تلوار دی تھی میں نے وہ تلوار اٹھائی، وہ تلوار آپ کے پاس بھی ہے، تلاش کرنا. میں بتانے لگا ہوں ہر بندے کے پاس وہ تلوار ہے. پوچھا کون سی؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ تلوار تجھے رب نے دی ہے اور تیرا دشمن ہے شیطان، یہ اس پہ وارث کا چلتا ہے. جب ضرورت پڑے تو اس تلوار کو چلا، پھر دیکھ اس کا کیسے ستیہ ناش ہوتا ہے. حضرت غوث پاک نے لا حول ولا قوت پڑھا، وہ آگ کا بگولا پھٹ گیا. پھٹتے ہوئے کہنے لگا اے عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے. فرماتے پھر میں نے اس پر دوسری بار تلوار چلائی. میں نے کہا ظالم مجھے پھر گمراہ کرتا ہے، علم نے نہیں رب کے فضل نے بچایا. فضل والا علم ہو تو پھر بندہ بچتا ہے. اور حضرت غوث پاک کی کرامتیں اتنی ہیں کہ علماء نے اس کی مثال دی. فرماتے ہیں 100 منکے والی تسبیح ہو، اس کا ایک دھاگا کھول کے اس کو نیچے کریں اور دوسرا اس کا سرا اپنے ہاتھ میں پکڑیں، جس طرح منکے نل کے دھاگے سے گرتے ہیں وہ شمارے، اس طرح غوث پاک کے وجود سے آپ کی کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا. بات سمجھ آئی کہ تسبیح کو کھولیں نا تو وہ منکے جس طرح اس دھاگے میں رہتے نہیں، زمین پہ گرتے ہیں. جتنی تیزی کے ساتھ، جتنے وہ منکے تیزی کے ساتھ زمین پہ گرتے ہیں، غوث پاک کے وجود سے اس طرح کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا. حضرت سیدنا غوث اعظم 91 سال عمر مبارکہ گزارنے کے بعد ایک ولی کامل ایک غوث پاک کی سیرت میں دنیا سے گئے ہیں اور قیامت تک کے لیے اپنے درخشندہ رہنما اصول حضور پاک کی امت کو دے کے گئے ہیں کہ رب کی معرفت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. اور علم اس وقت تک بندے کو ملتا نہیں جب تک بندے کا سینہ پاک نہیں ہوتا، اور سینہ اس وقت تک پاک نہیں ہوتا جب بندہ اپنے آپ کو مصطفیٰ جان عالم کے قریب نہیں کرتا. جب بندہ حضور کے قریب ہوتا ہے درود کے ذریعے، سلام کے ذریعے بندہ مصطفیٰ جان عالم کے قریب ہوتا ہے تو پھر حضور نگاہ نظر سے وَيُزَكِّيهِمْ کا پھرکارا مارتے ہیں اور اس پہ پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ اللہ فرماتا ہے حبیب تم پاک کرتے ہو. پھر بندہ حضور کے قریب ہوتا ہے، حضور تزکیہ کرتے ہیں، طہارت دیتے ہیں. پھر ہوتا تو بندہ ہی ہے، دیکھنے میں بندہ ہی ہوتا ہے، لیکن جب پتہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام محبوب الہی نظام الدین اولیاء دہلوی ہے. میں ایک ہی بات کروں گا خواجہ محبوب الہی کی، ایک ہی بات کروں گا. 90 سال آپ نے عمر پائی ہے اور اس ولیوں کی اس پوری جماعت میں 2 ہی حضرت شاہ ابو غوث قلندر فرماتے ہیں ولیوں کی جماعت میں 2 ایسے ولی گزرے ہیں، ایک کو اللہ نے محبوب سبحانی بنایا ہے، ایک کو اللہ نے محبوب الہی بنایا ہے. یہ پہلا تذکرہ محبوب سبحانی کا تھا، اب تذکرہ ہے محبوب الہی کا. حضرت خواجہ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین میرے سلسلہ علیہ چشتیہ کے سرخیل بزرگ ہیں، محبوب الہی نظام الدین نام ہے. اور فرماتے ہیں 90 سال عمر ہو گئی اور نبی پاک علیہ السلام خواب میں جلوہ گر ہوئے تو رحمت عالم کرم نوازی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں محبوب الہی تجھے دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں بیتاب ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ تو ہمارے پاس آ جا، ہم تمنا کر رہے ہیں کہ تو ہمارے پاس آ جا. حضرت خواجہ محبوب الہی دنیا سے گئے تو آپ کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا ہے؟
وہ بندہ بھی بڑے شان والا ہوگا جو حضرت نظام الدین کا جنازہ پڑھائے، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت شاہ رکن عالم ہے، وہ ملتان شریف میں شہباز، وہ حضرت جو ہے نا علامہ کاظمی شاہ صاحب علیہ رحمہ، آپ کا مدرسہ اس سے تھوڑا سا پیچھے میں نے حاضری دی ہے، وہاں بڑا ہی وہاں پروقار اور روحانی ماحول ہے۔ حضرت شاہ رکن عالم کتابوں کے مصنف ہیں، رکن دین آپ کی کتاب ہے، پڑھنے والی ہے یہ کتاب۔ حضرت سیدنا محبوب الہی نظام الدین اولیاء 17 ربیع الثانی ربیع الاخر، کل یعنی اتوار والا دن آپ کا یوم وصال ہے۔ غوث پاک اس مہینے کی 11 تاریخ کو دنیا سے گئے اور محبوب الہی اس مہینے کی 17 تاریخ کو گئے، محبوب سبحانی 11 کو گئے ہیں، محبوب الہی 17 کو گئے ہیں۔ تو کل آپ کا یوم وصال ہے، کوشش فرمانا کہ کل کچھ پڑھا کے جب آپ کھانا کھانے لگیں تو ضرور حضرت محبوب الہی کو اصالہ ثواب کریں۔ اللہ کریم ہمیں اولیاء اللہ کی جماعت کی سنگت وہ نصیب کرے جس کا میں نے ذکر پہلے کر دیا کہ امام قرطبی نے کہا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور اللہ سے ڈرو۔ یا اللہ کس طرح؟ فرمایا ان کے ساتھ تمہاری مذہبی اور عقیدے کے اعتبار سے، عقیدت کے اعتبار سے تمہاری معیت ان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جسمانی طور پہ تم جہاں بھی ہو کوئی بات نہیں، لیکن تمہارا مذہب میرے ولیوں کا مذہب ہونا چاہیے، تمہارا عقیدہ میرے ولیوں کا عقیدہ ہونا چاہیے، جو ان کا عقیدہ وہ تمہارا عقیدہ ہو۔ پھر اس سے عقیدت بنتی ہے، عقیدے کے بعد تمہاری عقیدت ہوگی تو وہ تمہیں کام آئے گی، اگر عقیدے کے بغیر تمہاری عقیدت ہو تو وہ تمہیں کام نہیں دے گی۔ اللہ کریم آج کے اس تصوف سیمینار میں فیض آباد سے آنے والے اور بزم شالہ جیوے مصطفائی کے تمام شرکاء، بالخصوص جناب غیاث الدین پال صاحب اور دیگر نعیم صاحب، میجر صاحب، دیگر ببی صاحب، سارے حضرات، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا